یغوس مدد چانا، یغوس یا غوث اردو میں. یغوس تو عربی کا لفظ ہے لیکن اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یا غوث پاک. اس کے معنی ہیں کہ مدد چاہنا. تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے وہ کام اور احکام اللہ تعالیٰ اتنے شاندار اور اللہ تعالیٰ اتنے بزرگ ہستی ہیں، ان سے ہم کیسے مانگ لیں؟ ہم مانگیں گے فلانے صاحب ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ہیں یا بابا فرید شکر گند ہیں، جو بھی بزرگ ہیں جو قبر میں زندہ ہیں، ان سے کہیں گے ہم، وہ ہمارے لیے کچھ کہے. اور کون سی بات کہیں گے؟ تمنا، جو ہماری خواہش ہو رہی ہے، جو ہماری تمنا ہے، جس کے لیے ہم کچھ کرنا نہیں چاہ رہے، ہم بس چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ. ہماری خواہش جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے، وہ چاہ رہے ہیں غوث پاک کو بلایا جائے. غوث پاک جو یغوث یا غوث پاک کا مطلب جو مدد جس سے چاہیں گے آپ، وہ ایک نہیں ہے، جو جس کا وہ ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی آدمی کو آپ پکار رہے ہیں کہ وہ میری یہ تمنا پوری کر دے، میری خواہش پوری کر دے، اس لیے میں کیونکہ کام تو کروں گا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے پاکستان میں دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ فلانے صاحب ہیں، وہ میرے آپ کے تمہارے تو بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے تو میرے ان سے میری یہ سفارش لگوا دیں آپ. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ سفارش ہی لگا سکتے ہیں نا. تو کہتے سمجھتے ہیں جو اللہ کے قرب والے لوگ ہیں ان سے کہا جائے سکتا، وہ اگر کہیں گے اللہ سے تو اللہ سن لے گا. تو غوث پاک ہو گئی یہ غوث. ایک اور الہ کیا چیز ہے؟ گھڑی جو ہے نا، گھڑی آور پریزنٹ پاسٹ اور گھڑی کیا ہے؟ وقت کیا ہے؟ ایک پریزنٹ ہے، حال ابھی جب بیٹھے میں آپ، ایک کل کا دن تھا اور ایک فیوچر ہے. تو پریزنٹ ٹینس میں جب آدمی ہوتا ہے تو وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے یا تو فیوچر سے. ایک تو پریزنٹ میں کچھ کام کرے گا اور وہ فیوچر کے لیے کر رہا ہوتا ہے، مطلب جو بھی کام کر رہا ہے وہ فیوچر کے لیے ریلیٹ کر کے کر رہا ہے. جیسے کل مجھے آج یہ تقریر لیکچر دینا تھا تو میں کل اس کی تیاری کر رہا تھا آج کے لیے، اس لمحے کے لیے. تو ہمیشہ وہ آگے کے لیے کام کرتا ہے پریزنٹ میں، اور جو یہ پیچھے گزر جاتا ہے ٹائم، وہ پاسٹ ہو جاتا ہے. تو انسان پریزنٹ میں رہے، بڑا امپورٹنٹ بات ہے، پریزنٹ میں رہے اور فیوچر کے لیے تیاری کرتا رہے. صحیح ہے؟ تو اچھا برے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں ٹائم کیا چیز ہے. لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آدمی عام طور پر جو اپنا غلط کام کر رہا بیٹھا ہوا ہے اور وہ پاس چلا گیا، مطلب گزر گیا غلط کر کے، وہ پیچھے ہو گیا نا، میں نے غلط کام کر لیا، پیچھے چلا گیا. اب میں شیطان اس کو وہاں سے واپس لے کے آتا ہے اور میرے سامنے لے آتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، تم نے یہ کیا. اب میں پریشان ہو جاؤں گا کیونکہ وہ اس کو مٹا تو نہیں سکتا. تو ایک ہوتا ہے کہ کاش، میں کہوں کاش میں اس وقت یہ نہیں کرتا. اسے کہتے ہیں لات. لات وہ ہے کہ آپ پیچھے سے جو آپ سے غلطیاں ہو گئیں اس کی آپ نے معافی مانگ کے صحیح کر لیں. اگر نہیں کریں گے تو وہ پیچھے سے بات سامنے آئے گی اور پھر آپ کہیں اے کاش میں ایسا نہ کرتا، اس وقت مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کاش ایسا نہ کرتا، کاش ایسا نہیں کرتا. تو یہ لات ہے. اور فیوچر میں اگر آپ خالی بیٹھے تمنا کرتے رہیں اور کچھ کرے نہیں تو وہ منت ہے. منتیں جو ہیں آگے کی خواہشات کے لیے تمنا کرنا، اور لات جو ہے وہ پیچھے سے جو آپ غلط کر چکے ہیں اس کے وہ آپ کے ذہن میں آگے آ جاتی ہیں اور پھر آپ اس کے لیے کہتے ہیں کاش میں ایسا نہیں کرتا، کاش وہ یہ کر لیتا تو کاش یوں کر لیتا. تو یہ ہمیشہ اس چیز میں اگر آپ پھنسے رہیں گے تو یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ یقین کریں 5 منٹ نہیں گھنٹے ٹائم گزر، ایک دن کئی دن گزر جاتے ہیں، وہ پیچھے سے بات سامنے آ گئی اس کے بارے میں سوچے جا رہا ہے. یا پھر اگر وہ وقت نہیں ہے تو آگے سے کوئی تمنا کر لی کسی بات، اس کے بارے میں سوچ. جو حقیقت پریزنٹ ٹینس میں جو آپ کو اللہ اس کے رسول جنت حاصل کرنی ہے، اس دنیا میں سلامتی حاصل کرنی ہے، جو احکامات اور اصول بتائے گئے ہیں اس میں انوالو ہو تاکہ آپ کی زندگی درست ہو، کنٹرول ہو. نہیں تمنا کرے چلے جا رہے ہیں، وہ وشفل تھنکنگ، اور یا پیچھے کی باتیں لا کے افسردہ ہوئی چلے جا رہے ہیں. تو یہ لات جو ہے نا کاش والی بات ہے. احبار عالم فاضل کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ خود تو پڑھ نہیں رہے، سمجھ رہے، عالم سے پوچھیے اور پھر کہہ دیا عالم نے کہا تھا. دیکھیے بڑی آسانی بات ہے کہ ایک عالم نے کہہ دی کوئی بات، آپ نے اس کو یقین کر لیا، غلط صحیح کی بات ہو رہی ہے. اب کہیں اور جگہ گئے پتہ چلا یہ غلط تھی بات، تو کہنے لگے یہ فلاں عالم نے ہمیں بتایا تھا، مطلب وہ غلط ہے، ہم غلط نہیں ابھی بھی.
ہم نے کیوں نہیں اس کو, یہی تو بتا رہا, ہمیشہ آدمی دوسری کی غلطی نکالے جاتا ہے, وہ غلط ہے. اس نے بتایا تھا تو آپ نے خود تحقیق کیوں نہیں اس کو چھوڑ دیا عالم. اسی طرح بال شوہر کو پکڑ لیا, ساری باتیں شوہر پہ, سارے کیڑے شوہر میں نکال دیے. شوہر کی ذمہ داری تھی, اس کو کرنا چاہیے تھا, اس نے کیوں نہیں پورا کیا, شوہر کو بھی بدنام کیا ہوا ہے. اسی طرح رہبان دہشت گرد, اب دہشت گرد تو آپ سمجھتے ہی ہیں, کوئی زبردستی آپ کو گن پوائنٹ پہ یا دہشت گردی کرتے ہیں, ملا بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی جو دہشت ہو. ارے آپ مسجد میں کوئی جیسے اس طرح کوئی واز ہو رہا ہو اور مسجد میں کوئی کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے؟ کوئی ہے مسجد, آپ جانتے ہیں کسی مسجد میں کسی آدمی کھڑا ہو, بھائی صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایسے نہیں ایسے, دہشت ہے, باہر نکال دیں گے, سب پٹائی کر دیں گے آپ کی. دہشت. فرعون کو تو آپ سمجھتے ہیں, جو اللہ کے خلاف قانون بنائے اور اس پہ ہٹ دھرمی کرے انسان, کوئی بھی آدمی, اس تو فرعون کی سمجھی تابع. عیسیٰ السلام اور مریم جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر رسول نبی ہیں, لیکن ان کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا تھا, اللہ تعالیٰ کی یہ وہ ہے صفت ہے, تو اللہ نے عیسیٰ السلام کو طاقت دی تھی کہ وہ بھی مردے کو زندہ کر دے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ دی تھی, تو ان کی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائی حضرات سمجھتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. اللہ یہ کر سکتا تو بیٹا بھی کرنا چاہیے, بیٹے کو کر دینا چاہیے, جب بھی بیٹا کر رہا ہے اللہ کے حکم سے نہیں کر رہا, وہ عیسیٰ السلام کو پاور دے دی, تو ان کو بھی خدا سمجھنا غلط ہے. سورج اور چاند یہ بھی خدا بنے ہوئے ہیں, یعنی سورج کا دنیا پہ ایک اثر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ سورج کی جو دھوپ ہوتی ہے اس سے انسان پہ, پلانٹس پر, انسان پر, اگر آپ انسان اگر دھوپ میں نہیں نکلے گا, تھوڑا دھوپ سن باتھنگ نہیں کرے گا تو وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی. لیڈیز میں ہوتی ہے, مردوں میں بھی ہوتی ہے. سورج جو ایسے ناردرن ہیمسفیئر میں جہاں پر سورج نہیں نکلتا زیادہ تر, اگر وہاں سورج نہیں تو وہاں پر لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. تو سورج کی دھوپ سے اللہ نے سسٹم بنایا کہ وہ انسان کو ہڈیاں مضبوط کرنے کا وہ سسٹم ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہوں گی. اب وہ آج الیکٹریسٹی پروڈیوس کر لیں آپ, تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہمارے لیے سبسیوینٹ کر دیا, وہ ہمارا خدا تھوڑی ہے کوئی. اس لیے چاند فل مون, جب فل مون ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں بھی شاید کہتے ہیں آپ بیچ کے کنارے جائیں, فل مون ہو, اور پھر ایک بڑا ہی دلکش ماحول ہوتا ہے, خواتین کو بھی اچھا لگتا ہے, تو اس کا نام رکھ دیا ہنی مون. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ وہاں جائیں ویسٹ میں, آپ دنیا میں جائیں, جب وہ فل مون دکھاتے تو ایک بھیڑیا دکھاتے ہیں کر کے. ان کے یہ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ فل مون ہو تو سمجھو کوئی انسان مرد جو ہے وہ جانور بن جائے گا, وہ اپنی حیوانیت کے اندر آ جائے گا فل مون دیکھ کے, انسان ہو یا جانور. تو ان کا کانسیپٹ فل مون کا کچھ اور ہے, ہمارا کانسیپٹ کچھ اور ہے. تو مون کچھ نہیں کہہ رہا کچھ بھی, ہم خود بنا رہے ہیں. یعنی بھائی وہ اللہ نے ہمارے لیے اگر بنایا ہوا سب سے, وہ تو صحیح ہے, لیکن اس کو خدا کا درجہ یا اس کو بڑا سمجھ لینا یا ایسا سمجھ لینا غلط ہے. شیطان تو آپ سمجھتے ہیں, شیطان جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے, جو ان چیزوں میں ملوث کراتا ہے اور غلط کام خوب کرا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. کہتا ہے میں اللہ سے, یہ شیطان کے قول ہے کہ سارا غلط کام کرانے کے اکساتا ہے, اور جب آپ غلط کام کر لیتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے, کہتا ہے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. یہ اب تم نے گناہ کیا, تم اپنے آپ کو دوش دو. یہ شیطان کا خاص وہ ہے طریقہ کار. اور سید سردار جو ہیں ہمارے, ان کو بھی خدا بنایا گیا, اور ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بھی خدا بنایا گیا. یہ وہ سارے جذبات اور یہ وہ لوگ یہ جو بھی ہیں, ان کو انسان نے مختلف زمانے میں اور آج بھی الہ, خدا یا صنم یا اوثان یا وثن بنایا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں, ان کو خدا یعنی درجہ دیا ان کو نعوذ باللہ خدا کا, یا ان کو وثن بت بنا لیا, انسان کا بت بن گیا, یا کسی چیز کی مورتی بنا لی, لیکن ان کی پرستش کی گئی ہے, ان کو لوگوں نے مانا ہے. اور یہ وہ ساری رکاوٹیں اللہ کو ماننے کے لیے. اب یہ سارے جو ہیں یہ آپ کو بتانے کے بعد یہ بتانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان الہوں کو, ان جذبے جو ہمارے الہ بن جاتے ہیں مائنڈز میں, اس کو کس طرح انہوں نے توڑا. سورہ الانعام 6 آیت 74, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کے لیے کہا, کیا تو نے صنموں کو الہ خدا پکڑ رکھا ہے,
بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں. اب عربی میں دیکھیں اسنام لکھا ہوا ہے، جمع ہے صنم کی، صنم کی جمع اسنامن، اور ان کو صنموں کو کیا کیا ہوا ہے؟ آلیہ، یعنی خدا بنایا ہوا ہے. صنم جو ہیں بہت سارے صنم ہو گئے، یعنی وہ خدا یا وہ بت، صنم اسلام کے مطلب بت، یعنی وہ بت جو بلاوڈ ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان کو خدا بنا رکھا ہے. سمجھ رہے؟ یہ مطلب جیسے اگر فرض کری ایون آدمی ہو، شخصیت ہو، چیز ہو، شخصیت بھی ہو سکتی ہے. کسی آدمی سے آپ اتنی زیادہ محبت کر رہے ہیں تو وہ بھی بت بن جاتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے باپ آزر سے، کیا تو نے صنموں کو خدا بنا رکھا ہے؟ میں بے شک تجھے اور تیری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ دیکھ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے. اب اللہ ابراہیم علیہ السلام آگے بتاتے ہیں، الصافات 37:95 آیت، قال اتعبدون ما تنحتون، سورہ العنکبوت 29 اس کی 25 آیت، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. اس نے کہا کیا تم اس کی نوکری کرتے ہو جو تم تراشتے ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ. اور اس نے کہا بے شک تم نے اس دنیا کی زندگی میں آپس کی محبت میں اللہ کے علاوہ بتوں کو پکڑ رکھا ہے، پھر قیامت کے روز تمہارے بعض انکار کر دیں گے بعض کے ساتھ، اور تمہارے بعض کے ساتھ بعض لعنت کریں گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی، اور تمہارے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں ہمیں آیات کے ذریعے، کیا تم اس کی بندگی کر رہے ہو جو تم خود تراشا ہے. یعنی انسان کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نفسیات میں جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں ابھی تک پیچھے جو آپ سنتے آ رہے ہیں، ان کو آدمی ذہن میں خود تراشے ہوا ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا ایک بت بنایا ہوا ہے، خود تراشا ہے ان کو. اور وجہ بتائی کہ بے شک تم نے اس دنیا کی زندگی میں آپس میں محبت میں اللہ کے علاوہ بتوں کو پکڑا، یعنی ایک دوسرے سے محبت. یعنی کہ اگر فرض کریے کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں مطلب آپ فلانے اٹیچ ہیں کسی سے بہت زیادہ شدید، چاہے وہ بلڈنگ سے ہیں چاہے جذبات ہیں آپ کے کسی جگہ پر، تو میں باقاعدہ ایسی بات نہیں کہوں جس کو آپ کو برا لگ جائے، کیونکہ آپ کا فوراً بت آ جائے گا وہ جس سے آپ ملوث ہیں. تو آپس کی محبت عزت یعنی برا مان جائے گا، یہ برا مان جائے گی. تو ہم ایک دوسرے کا خیر رکھتے ہوئے ایسی بات نہیں کہتے کہ اس کو برا لگ جائے، کیونکہ اس کا بت ہے، وہ اس سے اس جذبے میں اتنا انوالو ہے، وہ اللہ نہیں ہے، مگر ایک دم برا مان جائے گا وہ. تو وہ کہہ رہا ہے آپس کی محبت کے علاوہ تم نے ایک دوسرے کے بت پکڑ رکھے، کہ وہ کہتے ہیں نا قریب میں آپ کی تعریف کروں آپ میری تعریف کریں، یا آپ کے الہ کی میں آپ کے الہ کی آپ کا جس کا خدا ہے اس کی میں عزت کروں آپ میرے خدا کی عزت کریں. یہاں اللہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ جذبے ہیں جو میں پیچھے پڑھتا آ رہا ہوں، وہ جذبے ہیں جن کو میں نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے اپنی نفسیات میں ایک خدا کا درجہ رکھتے ہیں. آپ سمجھ، اگر میں آپ کی بے عزتی کر دوں 1 منٹ میں آپ سب بھول جائیں گے، لڑائی کرنے کے تیار ہو جائیں گے. یہ چیز بات ہو رہی ہے. تو آپس کی محبت کی وجہ سے پھر اللہ کہتا ہے پھر قیامت کے روز تمہارے بعض انکار کر دیں گے بعض کے ساتھ، یعنی قیامت کا دن آئے گا تو وہاں انکار کر دیں گے، اور تمہارے بعض کے ساتھ بعض لعنت کریں گے قیامت کے دن، ابھی نہیں کر رہے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہو اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ بات سمجھیں کہ ہم ایک دوسرے کی محبت کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس کو برا نہ لگ جائے یا اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو جائے، وہ فیلنگز جو ہیں وہ اس کا الہ بنا ہوا ہے، اس آدمی کا یا عورت کا جس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے بھی اس کا احتیاط رکھتے ہیں کیونکہ آپس کی محبت میں. تو اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیسے وہ بت توڑیں گے. سورہ الانبیاء 21:57 آیت، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. سورہ صافات 37:91 سے 93، فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. اور اللہ ہی کی وجہ سے میں ضرور تمہارے صنموں کے ساتھ چال چلوں گا بعد اس کے جب تم اپنے پیٹھوں کے بل پلٹو گے.
پس اس نے ان کے الہوں کو الہوں خداؤں کی طرف گھما کر ڈاج کر کے کہا پس کیا تم نہیں کھاتے؟ کیا ہے تمہارے لیے؟ تم منطق سے نہیں بولتے؟ پس اس نے ان کے اوپر گھما کر ڈاج کر کے داہنے کے ساتھ ضرب لگائی. یہ آیتیں ہیں. اب یہ آپ کو بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے بت توڑے. تو پہلے وہ کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اللہ کی وجہ ہے کہ میں ضرور تمہارے صنموں کے ساتھ چال چلوں گا بعد اس کے جب تم اپنے پیٹھوں کے بل پلٹو گے. اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی. دیکھیے اب تک ہم ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نفسیات میں یہ سارے جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں بت ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہ فزیکل بت بناتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں انہی بتوں کی وجہ سے چال چلوں گا تمہارے صنموں سے، جو تمہارے صنم سے مطلب وہ بت جس سے محبت کرتے ہو تم، بعد اس کے جب تم پیٹھ پلٹو گے، یعنی پیٹھ دکھاؤ گے ان کو، اپنی پیٹھوں کے بل پلٹو گے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ پیٹھ پلٹنا اور صنم جیسے صنم آپ کیا اتنی دیر سے سمجھ رہے ہیں کہ کون سے صنم کی بات ہو رہی ہے؟ جو وہ لوگ بتائیں کون سے صنم جو انہوں نے بنا رکھے ہیں. تو وہ صنم کو وہ پیٹھ دکھائیں گے یا فزیکل کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں میرا آپ نے سوال تو صحیح سوال تو آپ سمجھ گئیں. سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میں چال جب چلوں گا جب تم ان کو پیٹھ دکھاؤ گے، یعنی یہ پیچھے ہوں، سامنے آپ کی عقل ہو. صحیح ہے؟ اچھا اگر یہ فزیکل ہو گئے تو سامنے فزیکل بت ہو گئے. فزیکل کی تو بات ہی سب سے آپ کی نفسیات میں ہے نا ساری باتیں جو ہم نے پڑھا ہے. تو انہی کی ان کو ذہن میں رکھے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے صحیح جواب دیا. فرسٹ ٹائم ہے آپ لوگوں نے سمجھ میں آئی یہ بات کہ جو بھی بت ہیں وہ ہماری نفسیات میں ہیں سب، اس کی وجہ سے وہ سامنے آئیں گے فزیکل. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں ضرور چال چلوں گا جب تم انہیں پیٹھ دکھاؤ گے، یعنی تمہارے پیچھے ہوں وہ. جیسے آپ لوگ اس وقت بت آپ کے سب کے پیچھے ہیں. کیوں کیسے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ اس وقت جذبات میں نہیں ہیں. آپ نے سب نے عقل سے آپ سن رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. یہ آپ کے پیچھے سب جذبہ پیچھے ہے. اب دیکھیں کیسے ڈاج کریں گے. یہ غور سے سنیے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، پس اس نے یعنی ابراہیم نے ان کے الہوں کی طرف گھما کر یعنی ڈاج کر کے کہا پس کیا تم نہیں کھاتے؟ پھر اگین میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ جملہ پس تم کیا نہیں کھاتے یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ ڈاج سمجھتے ہیں؟ ہاں، ڈاج کرنے کا مقصد آپ نے دیکھا وہ ہاکی میں ڈاجنگ ہوتی ہے کہ وہ بلے کو ایسے دکھاتا ہے کہ جیسے میں ادھر مار رہا ہوں شاٹ، تو آپ کا دماغ وہاں گیا اور ادھر مار دیا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لوگوں کے الہ جو تھے ان کی طرف ڈاج کیا. تو سب سمجھے کہ یہ الہوں کی بات ہو رہی ہے. کس کی طرف ڈاج کیا؟ الہوں کی طرف، خداؤں کی طرف، جو ہم نے ابھی پڑھے. تو سب ادھر چلے گئے نا. کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تو کس سے کہا گیا؟ لوگوں سے کہا یا الہوں سے؟ لوگوں سے. کہ وہ ڈاج کیا ان کی طرف اور کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم عقل سے کام نہیں، لاجیکلی بات نہیں کرتے، منطق سے نہیں بات کرتے. پھر دوسری بات کی منطق سے نہیں بات کرتے. اب لوگ سمجھے تو ہمارے سے کہا جا رہا ہے. تو دیکھیے لکھا فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر انہوں نے لوگوں کی طرف ڈاج کیا. اب لوگ سمجھے ہم سے کہا جا رہا ہے تو انہیں ضرب لگا دی ادھر الہوں کی طرف. سمجھے؟ 2 بار تو انہوں نے ڈاج کیا کس طرف؟ الہوں کی طرف. تو لوگ سمجھے الہوں کی بات ہو رہی ہے. وہ انہی سے کہہ رہے تھے تم کھاتے نہیں ہو، تم لاجیکلی بات نہیں کر سکتے. تو دا مومنٹ انہیں ریلائز ہوا کہ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے تو انہوں نے پھر ڈاج کیا ان کی طرف. فراغ علیہم، ان لوگوں کی طرف ڈاج کیا ضربا بالیمین، اور دائنے سے، رائٹ سے. دائنا مطلب رائٹ یہاں جو ہوتا ہے صحیح سے، رائٹ مطلب صحیح ہے یہاں پر، دائنے کے ساتھ ضرب لگائی. یعنی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ لوگوں پر یہ ہم سے کہا جا رہا ہے تو وہ اپنی طرف متوجہ ہوئے، تو ان کے جو الہ تھے ان پہ انہوں نے ضرب لگا دی، ان کی طرف ڈاج کیا انہوں نے. آخر میں فراغ علیہم، انہوں نے ڈاج کیا ان کے اوپر اور دائنے کے ساتھ انہیں ضرب لگا دی الہوں پر. سمجھ آ گئی نا سب؟ اب کیا ہوا؟ تو الہوں پہ جب ضرب لگی تو کیا ہوا؟
فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. بس اس نے ان کے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی جو ان کے خدا بنے ہوئے تھے ان کے ذہنوں میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. دیکھیں پھر میں اسی آدمی سے پوچھوں جو فرسٹ ٹائم، تو سارے لوگوں کا سب سے بڑا بت کون سا ہے دنیا کے اندر؟ ہر زمانے میں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ. ہر زمانے میں ہر انسان کا سب سے بڑا بت کون سا ہے جی؟ ایسی جگہ سوچیں، ایسی جگہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ تمام انسانیت کا بت سب سے بڑا وہی ہے؟ نہیں، یہ جو ہم نے بتایا ہے اسی میں ہوگا کوئی. آپ اگر الگ سے نہیں، جو سن رہے ہیں یہیں سے سوچنا ہے آپ نے. نہیں، سب سے بڑا بت سب جانتے ہیں اس کو، جتنے یہاں لوگ بیٹھے سب پوری دنیا کا انسان جانتا ہے اس کو. اور اسی لیکچرز میں سے ہے، وہ ہمارے ٹاپک سے کنیکٹڈ ہے، باہر سے کوئی نہیں آ رہی کوئی چیز. جی، اللہ تعالیٰ، خدا. اور دیکھیے اب میں دوبارہ پڑھوں آپ سمجھ جائیں گے. بس اس نے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. ابراہیم علیہ السلام نے سب بت توڑ کے اللہ کا جو بت ہے، اللہ بت جب تک ہے جب آپ سے بات کمیونیکیشن نہیں ہے، آپ کا رجوع نہیں کیا آپ نے، اللہ کو رجوع نہیں کر رہے آپ. جب آپ اللہ کی بات نہیں جانتے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں پوچھوں اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، تو وہ بت ہے آپ کا. بت ہوتا ہے کہ یہ بول رہا ہے کہیں، تو اللہ کا بت ہے. آپ کو پتا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا، پوری دنیا کے انسان کی بات کر رہا ہوں میں، جب تک قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا بت ہے آپ کے ذہن میں، وہ ایک بت ہے. اللہ اکبر. پوری دنیا کے وہ ہلالویا کرسچنز کہتے ہیں، ہلالویا. ہر آدمی اس خدا کو پکار رہا ہے جو اس کا بڑا بت ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا کہا ہے، وہ آیات میں پڑھیں. جو لیکچر تھا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے بارے میں اور خداؤں کے بارے میں. تو اللہ کا بت، تو ابراہیم علیہ السلام کس کے پیغمبر ہیں؟ تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرائیں گے نا. بت توڑنے کا مقصد کیا ہوا؟ کھیل تماشا ہو رہا ہے تاکہ اللہ سے رجوع کریں لوگ. تو دیکھیے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. بس اس نے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، رجوع کریں اللہ سے. بڑا بت، ورنہ بت بنا ہوا ہے وہ. انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. انہوں نے کہا ہمارے الہ خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے. تو پھر انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اس کو ابراہیم کا ابھی لوگ باتیں کر رہے ہیں بت ٹوٹنے کے بعد. تو پھر وہ کہتے ہیں قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون. انہوں نے کہا پس لوگوں کی آنکھوں کے اوپر اس کے ساتھ آؤ تاکہ وہ گواہوں میں سے ہوں. تو اب یہ بات ہوئی، لوگوں نے یہ ساری بات، جب ان کے بت ٹوٹ گئے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے تو توڑ کے بڑے بت کی طرف رجوع کروایا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں رجوع نہیں کر رہے بڑے سے. انہوں نے یہ کہا، سمجھ آ رہی بات کو. اور انہوں نے کہا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا ہمارے الہوں خداؤں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون. کہا بلکہ اللہ نے اس کو کیا ہے، یہ ان کا بڑا ہے، بس تم ان سے سوال کرو، پوچھو اگر یہ منطق سے بولنے والے ہوں. دیکھیے عربی میں لکھا ہے قال بل فعلہ، بلکہ اس نے اس کو کیا ہے، یعنی اس نے، یعنی اللہ نے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے عربی میں، لیکن اس نے اس کو کیا. کس نے اس کو کیا؟ کبیرہم، بڑا ہے ان کا، سب لوگوں کا بڑا ہے یہ. فاسألہم، سوال کس سے کرو؟ ہیں نہیں، فاسألہم کن سے سوال کرو؟ بتوں سے نہیں، لوگوں سے جن کے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر یہ منطق سے بول سکیں فاسألہم ان کانوا ینطقون، بس سوال کرو ان سے اگر یہ منطق سے لاجیکلی بات کر سکتے ہیں.
کیونکہ ان کے تو بت ٹوٹے ہوئے، تو اب منطق سے کیسے بولیں گے؟